تو یہاں یوں سمجھیے کہ چونکہ ایک وہ آدمی جو گمراہی سے ہدایت کی طرف آ رہا ہے، چونکہ اس کا پہلے جو دل ہے وہ سیاہ ہے، جیسے ہی اللہ کریم اسلام کی، ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اس کے دل میں سب سے بڑی روشنی وہ پہنچتی ہے جو قرب الہی کی ہوتی ہے، تو اچانک وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے تو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بسا اوقات کچھ بہنیں یا کچھ بھائی اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ خوشی کے مارے رونے لگ جاتے ہیں، تو وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار بہنوں کو، ایسی بہنیں جو پہلے عبایا یا برقع یا نقاب یا پھر پردہ نہیں کرتی، ایک دم سے اللہ کی محبت آتی ہے، یا کوئی بیان سنتے ہیں یا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں یا اہل علم کی مجالس میں بیٹھتے ہیں یا صحیح کسی جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو یہ بہت ساری صورتیں ہیں جو اللہ سے قریب ہونے کی ہیں، تو ایک دم سے اس کے اندر وہ ہدایت کا جو پردہ ہے وہ اللہ کریم چاک کر دیتا ہے، گمراہی کو ہٹا دیتا ہے۔ تو آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، یہ ایمان نور، یہ نور ایمان اللہ کریم عطا فرما رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو چونکہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا ایک اعتبار سے سرپرائز ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہدایت سے گمراہی کی طرف جانا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ جب آپ، ایک تو میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب گمراہی سے ایمان کی طرف آتے ہیں تو ایک تو فائدہ آپ کو میں نے بتا دیا ہدایت اور نور کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، ایک فائدہ اور بھی سمجھ لیجیے جو کہ آزمائشی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ماحول تبدیل کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے مشکلات آتی ہیں، معاشی اعتبار سے، اسی طریقے سے بسا اوقات گھریلو اعتبار سے، اور بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن جب وہ مشکلات کو جھیل رہا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ کہ وہ ایمان کو مزید مضبوط کر رہا ہوتا ہے، مزید ان کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، ایمان طاقتور ہو رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک گمراہی سے ہدایت کی طرف جانا ایک نعمت ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بس اوقات یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، معاملات کے اعتبار سے، لوگوں کے رویے کے اعتبار سے، تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک فائدہ اور ایک دنیا کے اعتبار سے آزمائش، جب ان دونوں کو ملائیں تو پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ قرآن کی جو دولت ہے، حدیث کی جو دولت ہے، ان سب کو ملا کر تو پھر آخر میں جو چیز آتی ہے از اکول ٹو کیا آتا ہے؟ استقامت۔ اب ان کو ضرورت ہے استقامت کی، تو گویا کہ یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف جانا یہ ایک اعتبار سے جو ہے نعمت ہے۔ اب یوں سمجھ لیجیے، اس کا الٹا سمجھ لیجیے، اب یہ ہے کہ گمراہی سے ہدایت، اب ہدایت سے گمراہی کی طرف جانا یہ بڑا نقصان والا معاملہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آہستہ آہستہ انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، جب آہستہ آہستہ اللہ کی بندگی سے دور ہوتا ہے، جب آہستہ آہستہ نماز سے انسان دور ہوتا ہے، جب آہستہ آہستہ جو ہے جو بھی ہمارے ایمان کو چیزیں نفع دیتی ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے۔ جب دور ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سستی بھی شروع ہو جاتی ہے، اور جب سستی شروع ہوتی ہے تو یہ قلب جو ہے، میرا اور آپ کا جو قلب ہے، میرا جو آپ کا دل ہے، یہ پھر گویا کہ یہ پھر آپ یوں کہہ لیجیے دھبے اس پہ گناہوں کے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے نماز چھوڑتے ہیں، پھر نماز جمعہ چھوڑتے ہیں، پھر قرآن چھوڑتے ہیں، پھر جو چاہو کرو۔ قرآن کریم کی واضح آیت آپ سب کے علم ہوگی، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اللہ کریم بھی ان کو ڈھیل دیتا ہے، تم جو چاہو کرو۔ تو گویا کہ یہ جو آیت سورۃ البقرہ کی 16 کا پہلا جو پارٹ ہے، جس میں دو پہلو ہیں، اور دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک اعتبار سے اس کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا تو پھر بھی آپ پڑھیں، اب آپ کا دل نہیں کر رہا درس قرآن میں جانے کا، پھر بھی آپ جائیں، ایون کہ آپ کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں نا، تو پھر بھی آپ درس قرآن میں جہاں آدھا گھنٹہ کے لیے جاتے ہیں وہاں 2 منٹ کے لیے جائیں، چونکہ روٹین جو ہے وہ آپ کی برقرار رہے، تسلسل رہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ہم جب چمٹے رہیں گے، قرآن سے چمٹے رہیں گے، درست قرآن کی جو محافل ہے ان سے چمٹے رہیں گے، تو پھر یہ جو نماز پڑھنا، یہ جو نیک کام کرنا، اپنی جیب سے اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، یہ پھر بوجھ نہیں لگے گا۔
یہ پھر ہم کہیں گے کہ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ ہم کہیں گے اللہ نے ہمیں ہماری نصرت فرمائی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ محافل، یہ قرآنی محافل، یہ اللہ کی بندگی، یہ نیک مجالس اور یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ قرآن کریم کا مطالعہ یا قرآن کے سمجھنے کے اعتبار سے کچھ علوم کا مطالعہ یا سمجھنا، جیسے عربی گرامر دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کہیں سستی آ رہی ہے، تو یہ سمجھیے کہ آپ آہستہ آہستہ من شر الوسواس الخناس، شیطان کا جو ایک وسوسہ ہے وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کے دل میں، میرے دل میں ڈالنے میں کامیاب کسی درجے میں ہو رہا ہے، فوراً اس کو اٹھائیں۔ تو گویا کہ یہ ہدایت سے گمراہی کی طرف جانا اور گمراہی سے ہدایت کی طرف جانا، تو یہ دونوں چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے یہ آیت آپ سمجھ لیں، قرآن کریم کی بڑی اہم آیت ہے، تأمرون بالمعروف، میں اور آپ نیکی کی دعوت دیں گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے بھی منع کریں گے۔ تو گویا کہ دو پوائنٹ آ گئے نا۔ اب جو بندہ جو ہے ہدایت سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو کیا اللہ براہ راست تو اس نہیں کہے گا یا میرے بندے ادھر آ جاؤ؟ ممکن کہہ بھی سکتا ہے، لیکن پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی۔ اس کو پکڑیں۔ حضرت آپ تشریف نہیں لائے، آپ مجلس میں درس قرآن میں آئے نہیں، آپ کو مس کر رہے تھے ہم۔ اس کا دل کرے کہ ہمیں چاہنے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے درس قرآن کی محافل میں نہیں آئے یا دیگر ہماری جو تعلیمی نشستیں چل رہی ہیں اس میں نہیں آئے، تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم ان کو بھولے نہ، ان کو یاد دہانی کروائیں، ریمائنڈر کروائیں، اور ایسی یاد دہانی ہو جس سے ان کو خوشی ہو۔ تو گویا کہ اب جو گمراہی سے ہدایت کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف، حکمت کے تحت ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہمارے پاس آ جائے گا، قرآنی محافل میں آئے گا، جڑ جائے گا ہمارے ساتھ، تو پھر ہم کہیں گے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اب آپ نے برائی کو بھی چھوڑنا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، آپ سب کے علم میں ہوگی، یہ بڑا معروف واقعہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان قریب یہ نماز ان کو چوری سے روک دے گی۔ تو گویا کہ جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب قرآن سے جڑیں گے تو قرآن براہ راست جو ہے جو ان کے دلوں پہ اثر کرے گا، زندگیوں میں اثر کرے گا، زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی غلامی ہے، اور دیگر جو لوازمات بھی ہیں وہ بھی کرنے ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا اصل مقصد اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت اور اللہ کی بندگی ہے۔ کہیں اس ٹریک سے ہم اتر گئے تو سمجھیے کہ ہم اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ اگرچہ اللہ کریم ہمیں دنیا کے اعتبار سے نواز رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے نوازنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، البتہ یہ آسانی سہولت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ کریم مجھے اور آپ کو نواز رہا ہے اور دین کے اعتبار سے نواز رہا ہے، تو کہہ لیجئے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو اللہ کریم سے میں اور آپ مانگتے، شکر ہے میرے مالک، دنیا کی آزمائش سے بھی آپ نے بچا کے رکھا ہے، عافیت میں ڈالا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی مجھے میرے مالک سبقت دے رہا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری اس اعتبار سے یہ ہے، جو ہدایت کی طرف، جو گمراہی سے ہدایت کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو ہدایت سے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ان کا ہاتھ پکڑیں کہ حضرت صاحب آپ راستہ بھول چکے ہیں۔ یہ ایسا نہ کہ حضرت صاحب راستہ بھول چکے ہیں، وہ کہے کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، ان کے ساتھ تشریف لائے، آپ کی دعوت کریں، تو اس طرح سے ان کو جوڑیں، اپنے ساتھ جوڑیں، اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اب آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کریم نے بڑی خوبصورت جو ہے باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اب جو ہدایت سے گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اب اپنے ان کے بزنس بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ہمارا اسلام ہے وہ پورا نظام زندگی سے تعلق رکھتا ہے، معاشیات، معاشرت، سیاست، تجہیز و تکفین، اور اسی طریقے سے نکاح، عقیقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اسلام نے سکھائی ہیں ہمیں۔ ایک طرف سے عقائد ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے ہماری اجتماعی عبادات ہے، یہ دونوں کو جوڑے تو ہمارا اسلام بنتا ہے۔